دریا کے کنارے ذرا بلندی پر محکمہ سیاحت کا بڑا سا ہوٹل ہے۔ صبح صبح میں چہل قدمی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ایک عمارت کے سامنے بہت سے لوگ جمع ہیں، جیسے قطار میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ غیر ملکوں سے آئے ہوئے سارے کوہ پیما اس جگہ اپنے قلی اور مزدور بھرتی کرتے ہیں۔ قراقرم کے دامن میں ان کوہ پیماؤں اور مہم جو لوگوں کا پڑاؤ یہیں اسکردو میں ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ راستہ دکھانے والے اور مال اسباب اٹھانے والے مزدور بھرتی کر کے اپنی اپنی مہم پر روانہ ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو دیر تک دیکھتا رہا۔ وہی چھوٹی چھوٹی منگول آنکھیں، درمیانہ یا پستہ قد، گٹھے ہوئے بدن، چاق و چوبند، محنت کش۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی عمریں وزن ڈھوتے گزری ہیں۔ مجھے یاد تھا کہ غلامی کے دور میں انہی کے بزرگوں سے مشقت لی جاتی تھی اور انہیں بیگار کے طور پر حکام کا اسباب ڈھونڈنا پڑتا تھا، مگر اب یہ لوگ مغربی کوہ پیماؤں کو راستہ دکھاتے ہیں، انہیں اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے جاتے ہیں اور خود بھی اب زمانے کی پستیوں سے نکل رہے ہیں۔ ان جفاکش جوانوں کو دیکھ کر ذہن میں اس روز بہت سے سوال ابھرے۔ بلتستان میں ان کے آباء و اجداد کہاں سے آئے ہوں گے؟ یہ مہین اور تلچھی آنکھیں، رخساروں کی یہ ابھری ہوئی ہڈیاں، یہ چھوٹے چھوٹے قد، کہاں سے آئے ہوں گے ان کے بزرگ؟ پھر ایک اور خیال آیا، بلتستان کے اس علاقے کا قدیم تاریخ میں ذکر ملتا ہے یا نہیں؟ دنیا بھر سے کٹے ہوئے اس علاقے میں پہل کون آیا تھا؟ اس نے یہاں کیا دیکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ یہی سارے سوال لیے میں جب وزیر غلام مہدی صاحب سے ملا تو میرے یہ سوال ان کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ وزیر غلام مہدی صاحب بلتستان کے پرانے باشندے ہیں۔ نیچے میدانی علاقوں میں جا کر علی گڑھ میں وہ تعلیم پا چکے ہیں اور تہذیب و تمدن کا عجب امتزاج ہے ان کی شخصیت میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قدیم مورخوں نے بلتستان کا ذکر کیسے کیا ہے؟ اس علاقے کے متعلق سب سے پہلے ٹولمی نے ذکر کیا۔ ٹولمی نے بلائٹی لکھا ہے اس نے، اور اس میں بی اور پی وہ مترادف الفاظ ہیں اس گریک میں، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ ہیروڈوٹس کی تاریخ پڑھیں تو اس میں وہ ذکر آتا ہے، اس نے وہ الیگزینڈر کے سکندر اعظم کے فوجیوں سے پوچھ کے اس نے لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے ہندوستان کے شمال میں کہ وہاں پر چوہے اتنے بڑے ہیں جتنا فوکس ہیں، یہ لومڑی، اور وہ زمین کے اندر سے سونا نکالتے ہیں۔ تو جناب وہ یہی علاقہ ہے، اصل میں چوہا نہیں ہے، وہ مرمٹ جسے کہتے ہیں اب یہاں ملتا ہے، اس کو سنسکرت میں چوہا کہتے تھے، انہوں نے یہ چوہا سمجھا، ریٹ یہ نہیں تھا۔ تو اب بھی وہ بل بناتے ہیں تو وہ کھودتا ہے تو مٹی باہر آتی تھی، تو یہ۔ اور پھر ذکر آتا ہے ہیروڈوٹس کہتے اس علاقے میں خوبانی کی روٹی بناتے ہیں، وہ بھی یہی علاقہ ہے۔ اس کے بعد وزیر غلام مہدی صاحب نے بلتستان اور لداخ کے باشندوں کے بارے میں کچھ بہت دلچسپ باتیں بتائیں۔ تاریخ ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی، نہ کرے، کیا خبر آگے چل کر یہ کہانیاں سچ نکلیں۔ بلتستان اور لداخ کے باشندوں کے بارے میں کہنے لگے، میں نے ایک کتاب اور بھی پڑھی تھی، کہیں مجھے یاد نہیں رہا، کہتے ہیں یہاں سے مائیگریٹ کر کے یورپ گئے یہ لوگ کسی زمانے میں۔ مثال لبنان کو کہا اصل میں لیہ سے گئے تھے، لداخ کے لیہ سے گئے تھے لبنان۔ اور اسی طرح سے گلائٹ جو ٹرائبز جو ہیں، جو کہ وہ بائبل میں جو ہیں، وہ کہتے ہیں گلگت سے گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں لگتا پوری طرح سے کیا کہاں سے کچھ ہوا گا، انقلاب ہوا ہوگا، یہ چیز۔ اور دوسری چیز یہ نظر آتی ہے یہاں سے جاپان گئے، وہ اس لیے جاپان کی زبان میں ان کا وہ ہندوسا لے لیجیے 1 2 3 4 وہ بلتی وہی ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ان سے، کہتے ہیں ہم جی یہاں پامیر کے نزدیک سے گئے، تو پامیر میں نہیں، یہاں سے گئے۔ اب وہ پتہ نہیں لگتا کس زمانے میں گیا، کس سنے میں، اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ چلیے یہ تو معلوم ہوا کہ یہاں کے باشندے کہاں کہاں گئے، یہ بتائیے کہ خود یہ باشندے کہاں سے آئے تھے؟ خپلو سائٹ جو ہے وہ تو پیور منگولین ہے، کیونکہ آگے لداخ جا کے آپ ان کے فیچر خپلو سے ملا ہوا ہے، تو اس میں منگولین وہ بلڈ زیادہ ہے۔ اب میری والدہ خپلو کی تھی، میرے والد تھے روندو کے،
روندو گلگت کے نزدیک وہ ایرین تھے. تو ایڈمکسچر آف بلڈ یہاں موجود ہے. مگر زیادہ تر نچلا طبقہ جسے کہتے ہیں وہ منگولین ہے, اور اپر کلاسز جو ہیں وہ ایرین ہے. اب راجگان جو ہے وہ بھی ایرین ہے, اور ان میں وزیر جو ہیں ان کے وہ ٹرائب وہ بھی زیادہ تر ایرین ہے. منگولین نچلا طبقہ جسے کہتے ہیں وہ منگولین ہے. یہاں یار یہ خپور کے سائڈ کا یہاں سے آ گیا. شگر کے جو آ گئے وہ تو سینٹرل ایشیا سے آئے. یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے. حقیقت یہ ہے کہ وسطی ایشیا اور ترکستان سے جو لوگ بر صغیر کے میدانوں میں اترے ہوں گے, انہی میں سے کچھ لوگ وہیں دریائے سندھ اور آس پاس کے بڑے پہاڑی نالوں کی وادیوں میں ٹھہر گئے ہوں گے. مگر اتنی سی بات سے جی نہ مانا, اور میں نے اس دور کے بڑے مورخ جناب احمد حسن دانی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا. خالص علمی گفتگو کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے. میں نے دانی صاحب سے پوچھا کہ بلتستان میں جو باشندے آباد ہیں اصل میں یہ کون ہیں؟ بالٹستان میں جو قوم آباد ہے زیادہ تر ان کو ہم بالٹی پا کہتے ہیں, اور یہ ان کا تعلق ٹبیٹن گروپ سے ہے. ان کے زبان کا تعلق بھی ٹبیٹن زبان کے ساتھ ہے. ٹبیٹن لداخ کے ساتھ ان کا زبان بھی ملتا ہے. یہ قومیں جب ٹبیٹ سے مائیگریشن ہوتے ہوئے لداخ اور اس طرف پہنچی تو اس زمانے میں قدیم زمانے سے یہاں آ کر یہ آباد ہیں. لیکن ابھی کیونکہ میجارٹی انہی لوگوں کی ہے, لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ اور دوسری جگہ سے بھی آ کر کے یہاں آباد ہو گئے. مثلاً میڈیول پیریڈ میں ٹرکش ٹرائب سنکیانگ اور ٹرانسپامیر کے علاقے سے آ کر کے یہاں حکومت کرتی رہی. جو راجے مہاراجے یہاں پر انگریزوں کے دور میں تھے وہ ٹرکش ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے. اور بعد میں جب مہاراجہ کشمیر کا یہاں پر تسلط ہوا تو اس وقت کشمیر سے بھی لوگ آ کر کے یہاں آباد ہو گئے. تو پاپولیشن تو اتنی زیادہ نہیں آئی جتنا کہ کلچر کا اثر کشمیر کے یہاں پر ہوا ہے. اس کے بعد دانی صاحب نے بتایا کہ بلتستان کی ان وادیوں میں کہاں کہاں سے لوگ آئے اور ان کے آنے سے کیا ہوا. جب ٹرکش سلطانز یہاں پہنچے خپلو میں, شگر میں اور اسکردو میں, تو وہ انہوں نے ٹبیٹ سے الگ کر لیا, اور کافی مائیگریشن ٹرکش پاپولیشن کا وسط ایشیا سے, سنکیانگ سے, ٹرانسپامیر کے علاقے سے یہاں ہوا. کشمیر کا تعلق بھی اس کے ساتھ کافی عرصے سے رہا ہے, اس لیے یہاں پر پاپولیشن مکس اپ ہو گئی. میں نے پروفیسر دانی سے پوچھا کہ بلتستان کے علاقے میں اسلام کب آیا اور کس طرف سے آیا. مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر بالٹستان میں خاص طور سے 14ویں صدی میں ڈیفینیٹلی سید علی ہمدانی کے زمانے سے, جو کہ ختلان سے یہاں پر تشریف لائے تھے, ان کے زمانے سے اسلام یہاں پھیلا, اور یہیں سے مشنری پھر لداخ 14ویں صدی کے بعد لداخ گئے. لیکن اتنا زیادہ وہاں اسلام نہ پھیل سکا پہلے. لیکن مغلوں کے زمانے میں خاص طور سے اکبر کے بعد جب ان کا ریلیشن تبت خود کے ساتھ ہوتا ہے, لوگ یہاں سے جانا شروع کرتے ہیں. مغلوں کے زمانے میں یہ بھی ہوا کہ جو پشمینہ کا کام کشمیر میں ہوتا ہے, یہ پشم لداخ سے اور تبت سے آتا ہے. تو اس کا جو تجارت ہوتا تھا, اس تجارت کے لیے کشمیری وہاں جاتے تھے اور وہ ساتھ اسلام وہاں لے کر جاتے تھے. تو اسلام جو لداخ میں پھیلا ہے وہ کشمیر سے گیا ہوا ہے. جو بالٹستان میں پھیلا ہے وہ بھی کشمیر سے گیا ہے, وہ کہ بعد میں پھر کاشگر سے بھی یہاں پر اسلام آ کر پھیلا ہوا ہے. پروفیسر دانی سے میں نے پوچھا کہ وہ جو سنتے ہیں کہ وسطی ایشیا میں کہیں سے آریائی باشندے اٹھے تھے اور بر صغیر کے میدانوں میں اتر آئے تھے, ان کے اثرات بلتستان کے علاقوں میں کس قدر ہیں؟ یہاں پر آریاؤں کے کئی گروپس آئے. کہاں سے آئے یہ نہیں معلوم. ہو سکتا ہے کہ وسط ایشیا سے آئے, ہو سکتا ہے کہ کیسپیئن سی کے پاس سے آئے, ہو سکتا ہے کہ یورپ سے آئے ہوں. بہرحال جس جگہ سے بھی یہ آئے ہوں, یہ مختلف دور میں یہاں آتے رہے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جس کو کہ ہم انڈو آرین کہتے ہیں, اور جس کی زبان ایک پرانی فارسی ایران میں اور پرانی سنسکرت یہاں بولی جاتی تھی ہندوستان میں. دوسرے قوم وہ ہے جس کا کہ تعلق داردک قوم سے ہے. یہ بھی آریائی قوم ہے, لیکن یہ وہ آریائی قوم ہے کہ جو کہ جن کا کہ تعلق ماڈرن سنسکرت سے نہیں, بات کے کلاسیکل سنسکرت سے نہیں, بلکہ پری کلاسیکل سنسکرت سے ان کا تعلق ہے. ان کی زبان بھی انڈو آرین زبان ہے. یہ ساری زبانیں, چاہے وہ کوہستانی ہو, کہ چاہے وہ شینا گلگت کی زبان ہو, چاہے وہ برشاسکی ہو, یہ سب انڈو آرین گروپ ہے.
اور ان کا آپ جو قد و قامت بھی جو آپ دیکھیں گے یہ منگل ٹرائب سے بالکل فرق ہے، لیکن آرین ٹرائب سے یہ ملتا ہے. اور یہ یہاں پر اس زمانے میں آئے جبکہ کلاسیکل سنسکرت آرینس بعد میں آئے اور یہ اس کے پہلے آ چکے تھے، اس لیے ان پر کوئی اثر کلاسیکل سنسکرت کا نہیں رہا. میں کچھ روز پہلے لداخ میں تھا اور وہاں تو بدھ مذہب اور بدھ تہذیب کے اثرات بہت زیادہ تھے. اس سے بالکل ملے ہوئے اس بلتستان کے علاقے میں بدھ مذہب کا بالآخر کیا بنا؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج وہاں پر کوئی بدھسٹ موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر بدھسٹ کافی عرصے سے ختم ہو چکا تھا بدھزم اس علاقے میں، لیکن اس کا تعلق کافی عرصے سے ہمارے اسکندھارا جو پشاور ویلی کے ساتھ اور چین کے ساتھ رہا ہے. بلکہ تبت اور لداخ میں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بدھزم وہ اسی علاقے سے سوات سے گلگت سے بالٹستان سے ٹبت کیا. اور پدم سمبھو ایک بہت بڑا بزرگ ایک گزرا ہوا جو کہتے ہیں کہ بدھزم یہاں سے لے کر وہاں گیا. لیکن بعد میں قریب 1000 AD کے قریب یہاں پر پھر ہندوازم کا تسلط آنا شروع ہو گیا، جس میں وشنو کی ورشپ، شیوا کی ورشپ، کرشنا کی ورشپ اور سن ورشپ بھی یہاں پر ہوتا تھا، یہ آنا شروع ہو گیا. اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم کا دور کچھ کم ہوتا گیا اور ہندوازم آگے بڑھتا گیا، لیکن اسلام یہاں پر بہت بعد میں آیا. خاص طور سے گلگت اور چلاس اور کوہستان میں اسلام 14ویں-15ویں صدی سے پہلے نہیں آیا. اس وقت تک کہ یہاں پر کچھ خلط ملت سا ریلیجن رہا ہے، جو کہ بدھزم تو کم لیکن زیادہ ہندوازم یہاں پر رہا ہے. اور بدھسٹ یہاں جتنے تھے وہ سارے سنکیانگ اور چائنا یہاں سے یا ٹبت وہ سارے چلے گئے. بالٹستان میں کافی دنوں تک رہا، 14 سینچری AD تک کے جب وہاں اسلام آیا، پھر وہاں جا کے سارے لوگ اسلام کو قبول کیا اور وہاں بدھزم ختم ہوا. یہ تھے پروفیسر احمد حسن دانی. جس علاقے میں بدھ مذہب کی مضبوط بنیادیں رہ چکی ہوں وہاں سے اس عقیدے کا یوں ختم ہو جانا حیرت کی بات ہے. میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ بلتستان میں بودھ تہذیب کی کوئی رسم باقی بچی ہے؟ ہاں، بدھ تہذیب کا دیکھیے نا، وہ مثال یہ اس موقع پر ہم کیا کہتے ہیں، میفانگ کہتے ہیں نا، رائے صاحب اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جب 22 دسمبر ہو تو اس وقت ہم وہ بدھ زمانے کی یادگار ہے اصل میں. وہ لے کر شمع لے کر نکلتے تھے، فلان لے کر نکلتے تھے، وہ چیز تھی بدھ کا. مگر اسلام کا اتنا زور رہا، اتنا زور ہے، یہ اسلام اتنا سخت چیز ہے نا جی، وہ جب کسی پر قبضہ کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ چھوڑتا نہیں ہے. یہ آ گیا تو سب کچھ کمپلیکشن ہی بدل ڈالا. اور تو اور ہماری زبان بدل گئی. لداخی زبان ہمارے زبان میں فرق تو نہیں ہے، یہ تو ٹبٹن ہے اصل میں. مگر یہ مسلمان ہونے کے بعد ہماری زبان اور اس لداخی زبان میں فرق ہو گئی. اب ہم بمشکل سمجھ سکتے ہیں، عربی فارسی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی، بلکہ ہم نے الفابیٹ بھی چھوڑ دیا ان کا، اپنے پرشین الفابیٹ میں لکھنا شروع کر دیا بلدی. واقعی سب کچھ بدل گیا. یہ بلتستان جو باقی بر صغیر سے اتنا دور اور الگ تھلگ ہے، اصولاً اس کی دنیا بھی بالکل جدا ہونی چاہیے تھی. مگر میں حیران رہ گیا جب لوگوں کو صاف، سلیس اور رواں اردو بولتے سنا. ان کے لہجے پر نہ پنجاب کے اثرات تھے، نہ کشمیر کے اور نہ ہزارہ کے. میں نے وزیر غلام مہدی صاحب سے پوچھا کہ اس کا کیا راز ہے. اب ہم ہر تلفظ پروناؤنس کر سکتے ہیں، اس واسطے ہماری زبان بھی نیچرل ایسی ہے. تو میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا، ایک بڑے آدمی نے کہا اردو سفل ہو سکتی ہے تو بلتستان میں، کیونکہ بلتستان کی تہذیب جو ہے وہی تہذیب ہے جو اردو کی ہے. ہر زبان کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے، اور اردو کی تہذیب جو ہے وہ بلتی تہذیب ہے. تو وہ کہتے تھے بلتی لوگ اردو بہترین بول سکیں گے، اور بول رہے ہیں. میرا آپ کے زبان سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے، مجھے خود تو پتہ نہیں. آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی رہ چکے ہیں اور اس علاقے کے آپ باشندے ہیں. وہاں کے اثرات کسی راستے سے یہاں پہنچے ہیں؟ یہ عرض کروں، یہ جب علی شیر خان انچل نے وہ 1550 سے لے کر 1624 تک اس کو، جب اس نے دلی میں شادی کی، دلی میں ایک مغل شہزادی کے ساتھ،
اس کا نام گل خاتون تھا. وہ یہاں آئی تو اپنے ساتھ میوزیشین, آرٹیزن, کارپینٹر, دس اینڈ دیٹ وہ تمام لے آئے اور مغل کلچر کو یہاں پھیلانا شروع کر دیا اس نے. یہ اب اس واسطے یہ آپ کے جو موسیقی جو ہیں ابھی جو پکے راگ ہیں وہ بھی وہ اسی طریقے سے ہے. آپ کو یہاں کا سنگ مرمر کا محل کے ٹکڑے ملیں گے. یہاں سنگ مرمر کا محل تھا کس طرح سے, جس کے ٹکڑے کو رائے صاحب اسکردو کے ڈوگروں نے گرانے کے بعد رائے صاحب کو سڑکوں محل میں پڑے ہیں, کچھ ڈپٹی کمشنر کے کوارٹر میں کوئی مندر کے نیچے پڑا ہوا. یہ اس محل کو وہ سب آرٹیزن بھی وہاں سے لائے تھے. تو وہ کلچر سالم یہاں آ گیا وہاں نشست پر. یہی وجہ ہے جب میں علی گڑھ چلا گیا یو پی میں تو میں نے ایسا محسوس کیا میں بلتستان پہنچ گیا, کیونکہ ان کی نشست برخاست وہی تھی, آداب محفل وہی تھا, وہ تکلفات وہی تھے, مگر یہ پنجابی محسوس نہیں کر رہے تھے, یہ گلگتی یہ کشمیری محسوس نہیں کر, وہ انیزی فیل کر رہے تھے, مگر میں ایٹ ہوم فیل کر رہا تھا. تو وہی تہذیب تھی. بلتستان کے باشندوں کی باتیں ختم ہوئیں اور دریا کا شور بلند ہونے لگا. اب ہم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اسکردو سے آگے چلتے ہیں. ہمارا یہ شیر دریا اب اسکردو کی کشادہ وادیوں سے نکل کر دوبارہ تنگ گھاٹیوں میں داخل ہو گیا ہے اور شور مچاتا, چٹانوں سے سر ٹکراتا, جھاگ اڑاتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب ہم اس کے کنارے کنارے تراشی ہوئی عجیب و غریب سڑک پر چلیں گے اور ہمارا اگلا پڑاؤ بلتستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں شنگھوس ہوگا. ہم گاؤں میں چلیں گے اور گاؤں والوں سے ان کے دکھ سکھ سنیں گے. اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.